چیف جسٹس اور شہباز شریف آمنے سامنے. جو قانون سازی کی گئی ہے ایک قسم کی ان کی پاورز کو جو ہے وہ کرٹیل کیا گیا ہے. 3 رکنی سینئر ججز کی کمیٹی از خود نوٹس کا فیصلہ کرے گی. آج چیف جسٹس جو ہے اس پہ کیا لب کشائی کرتے ہیں. مریم اورنگزیب انہوں نے قرارداد پیش کی. یہ ایوان تمام اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی وقت میں کرانے کا مطالبہ کرتا ہے. ایک آرمی چیف جنرل باجوہ نے فیصلہ کیا کہ عمران خان مجھے پسند نہیں ہے. آپ پاکستان کے فارمر آرمی چیف کو غداری کا مرتکب قرار دے رہے ہیں. حل صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے الیکشن. اس جملے کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں. ایک خبر آئی ہے مریم نواز صاحبہ کے اثاثوں کے حوالے سے. مجھے ایک دم وہ یاد ہو گیا میری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی زیادہ نہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، اپنے پچھلے ویلاگ میں پچھلا ویلاگ تو خیر ہمارا انٹرویو تھا ایک، اس سے پہلے جو میں نے خود ویلاگ کیا تھا اس کے اندر ہم نے تھمبنیل کے اوپر لکھا تھا کہ چیف جسٹس اور شہباز شریف آمنے سامنے. آپ یقین کیجئے کہ جب یہ تھمبنیل ہم بنا رہے تھے تو مجھے بالکل نہیں پتا تھا اس بات کا کہ کل رات کو قومی اسمبلی کے اندر جو ہے ایک نئی قانون سازی ہوگی اور اس کے بعد واقعی شہباز شریف اور چیف جسٹس آمنے سامنے آ جائیں گے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو قانون سازی کی گئی ہے اس سے ڈیفینیٹلی آج جو رات گزری ہے اس میں چیف جسٹس جو ہے ظاہری بات ہے اس کو کوئی اچھا محسوس نہیں کریں گے، کیونکہ ایک قسم کی ان کی پاورز کو جو ہے وہ کرٹیل کیا گیا ہے. ان کی پاورز کے اوپر جو ہے وہ پارلیمنٹ نے نئی قانون سازی کی ہے. اب وہ قانون سازی کہتی کیا ہے، میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دوں اور پھر اس کے جو محرکات ہوں گے اور آگے کیا ہو سکتا ہے، ممکنات کیا ہیں، محرکات کیا ہیں، یہ سارے آپ کے سامنے بھی رکھتے ہیں. ہوا یہ کہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں جو ہے ترمیم کا بل ایوان میں پیش کیا. ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ اپنے رولز خود ریگولیٹ کرتی ہے. 184(3) میں سپریم کورٹ کسی مقدمے میں از خود نوٹس لیتی ہے. بیسکلی سو موٹو نوٹس کی بات ہو رہی ہے. از خود نوٹس کے استعمال سے سپریم کورٹ کے وقار کو نقصان پہنچا. ہم نے وہ دور بھی دیکھا جب معمولی باتوں پر سو موٹو لیا جاتا رہا. ماضی میں بہت سارے کیسز میں نظر ثانی اپیل سننے میں تاخیر کی گئی. گزشتہ روز 2 جج صاحبان کا جو موقف آیا ہے اس نے مزید تشویش پیدا کی. آپ یاد کیجئے کہ میں نے پرسوں اپنے ویلاگ کے اندر یہ بات کی تھی کہ جو 2 جج صاحبان نے اپنا اختلافی نوٹ یا جو فیصلہ دیا ہے نا، نون لیگ اور پی ڈی ایم اب اس کے اوپر بیٹھ کے سواری کرے گی، اس کو اپنی کیمپین کے اندر استعمال کرے گی. اور یہ دیکھ لیجئے 24 گھنٹے کے اندر اندر اس قانون سازی کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے یا اس کو اپروو کرانے کے لیے جو ہے اسی کا ریفرنس جو ہے وہ دیا گیا. انہوں نے لکھا جی جو مقدمہ سپریم کورٹ میں دائر ہوگا وہ ایک کمیٹی کسی بینچ کو بھیجے گا. کمیٹی طے کرے گی کہ معاملہ انسانی حقوق کا ہے یا نہیں. ترمیمی بل کے مطابق از خود نوٹس کا فیصلہ 3 سینئر ججز کریں گے. یہ کمیٹی بنے گی اور 3 سینئر ججز جو ہے وہ اس کا فیصلہ کریں گے. 3 رکنی سینئر ججز کی کمیٹی از خود نوٹس کا فیصلہ کرے گی. پہلے تو ظاہری بات ہے یہ ابھی جو پروسیجر ہے اس میں چیف جسٹس از خود نوٹس لیتے ہیں، خود ہی اپنی مرضی کا بینچ بناتے ہیں. اور جو ایکچولی ہوا بھی یہ جو از خود نوٹس الیکشنز کے حوالے سے لیا گیا تھا اور جس میں پھر ڈیٹ کا کہا گیا تھا، اس میں اسی طرح ہوا تھا کہ چیف جسٹس نے از خود نوٹس لیا اور پہلے انہوں نے ایک 9 رکنی بینچ بنایا. اس 9 رکنی بینچ میں سے اس کے بعد 2 ججز نے اپنے آپ کو ریکیوز کیا. 2 ججز جو ہیں ان کو سائڈ لائن کر دیا گیا جبکہ وہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ دے چکے ہوئے تھے اور الٹیمیٹلی یہ اس کے بعد پیچھے رہ گئے 5. تو یہ سب کچھ چیف جسٹس نے خود کیا. اس کے مطابق اب از خود نوٹس اگر ہوگا تو 3 رکنی کمیٹی جو ہے ججز کی اور وہ بھی سینئر موسٹ ججز کی، وہ اس سلسلے میں فیصلہ جو ہے وہ کرے گی. اس کے مطابق جی از خود نوٹس کے خلاف اپیل کا بھی حق ہوگا اور 30 دن میں اپیل دائر ہو سکے گی. اپیل کو 2 ہفتوں میں فکس کیا جائے گا. تو اب اس کے اندر یہ جو کچھ بھی ہوا ہے سب سے پہلے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. اس کے بعد ایک اور قرارداد بھی پیش کی گئی ہے، میں ذرا اس کے اوپر بعد میں آتا ہوں. اس سے بیسکلی ٹوٹل فوکس جو ہے وہ چیف جسٹس کے سو موٹو نوٹسز کے اوپر ہے. ثاقب نثار صاحب بہت سے سو موٹو نوٹس لیتے رہے. افتخار چودھری صاحب اس میں بڑے مشہور تھے، وہ بھی آئے دن جو ہے وہ سو موٹو نوٹس لیتے تھے. اگر آپ ویسے سو موٹو نوٹس کے جو کانسیپٹ کو اگر آپ دیکھیں نا تو یہ واقعی بڑی ہی احتیاط کے ساتھ اور بہت ہی کوئی امپورٹنٹ ایشو ہو تو اس کے اوپر جو ہے وہ لیا جاتا تھا. لیکن ثاقب نثار صاحب نے جو ہے وہ تو فوٹو کاپی مشین بنائی ہوئی تھی جس طریقے سے وہ سو موٹو نوٹس لیتے تھے. جوڈیشل ایکٹیویزم کے مطلب زمرے کے اندر جو ہے یہ بات آتی ہے. تو اس میں چند وکلا کا یہ بھی ماننا ہے کہ جی اگر پبلک امپورٹنس کا کیس ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. پبلک امپورٹنس کو ڈیفائن کون کرے گا؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا کہ آپ کس چیز کو کہیں گے یہ پبلک امپورٹنس ہے کہ یہ نہیں. اب جس طرح چیف جسٹس نے یہ الیکشنز کے معاملے میں سو موٹو نوٹس لیا تھا، وہ تو ایک دوسرے جج صاحب جو ایک سی سی پی او لاہور کا کیس سن رہے تھے، اس کیس کے دوران انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو بلایا اور ان سے پوچھا جی بتائیں 90 روز کے اندر انتخابات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے.
اور اس گفتگو کے بعد جو ہے انہوں نے اس کے لیے نوٹ جو ہے وہ بھیجا چیف جسٹس کو, اور چیف جسٹس نے نوٹس لے لیا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سی سی پی او کے حوالے سے وہ جو اپیل تھی, جو درخواست تھی, اسے بھی ریجیکٹ کر دیا گیا تھا, اسے بھی فارغ کر دیا گیا تھا, لیکن بیچ میں سے ایک سو موٹو نوٹس جو ہے وہ ضرور پیدا ہو گیا. تو اب یہ جو سارا کچھ ہے, اب ظاہری بات ہے اس کے اوپر جو سوال ہے وہ سب سے بڑا ہے ٹائمنگ کا, کہ اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ اس وقت کیوں آئی ہے. خاص طور پہ ایک سو موٹو نوٹس جو ہے جو الیکشنز کے حوالے سے لیا گیا ہے, کیا بیسکلی حکومت یہ پلان کر رہی ہے کہ اس کے اگینسٹ جو ہے وہ اپیل دائر کی جائے, اور اپیل دائر کر کے 3 رکنی جو سینئر موسٹ ججز کی کمیٹی بنے گی, اور اس کے اندر ڈیفینیٹلی اگر 3 موسٹ سینئر ججز کی بات کرتے ہیں تو اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی شامل ہوں گے. تو کیا بیسکلی یہ حکومت چاہتی ہے کہ اپیل جو ہے وہ اس کے تھرو سنی جائے؟ پھر دوسرا سوال جب ٹائمنگ کا آتا ہے تو ظاہری بات ہے, ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ لیجسلیشنز جو ہوتی ہیں نا وہ ٹائم کے لحاظ سے ہی امپورٹنٹ اس لیے بھی ہوتی ہیں کہ جب کچھ ہوتا ہے, جب کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو تب پارلیمنٹ لیجسلیشن کرنے کا رائٹ بھی رکھتی ہے. لیکن آبویسلی یہاں پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو فالوورز ہوں گے یا ان کے جو رہنما ہوں گے, چاہنے والے ہوں گے, وہ یہی کہیں گے کہ جناب چونکہ یہ لوگ الیکشنز کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں, اس وجہ سے یہ لیجسلیشن جو ہے انہوں نے کورٹ کے اندر جو ہے وہ جمع کروائی ہے. اس کے اوپر مختلف تجزیہ کاروں نے جو ہے رات کو مختلف شوز کے اندر کامنٹس کیے ہیں, ہم نے ان کو تھوڑا سا کمپائل کیا ہے تاکہ ان کا پوائنٹ آف ویو بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جا سکے. ارشاد بھٹی صاحب نے اس کے اوپر کہا کہ جی ججز کو تقسیم کیا گیا ہے اس قسم کی لیجسلیشن کے ساتھ. منیف فاروق صاحب نے کہا کہ جی ججز کو تقسیم نہیں کیا گیا بلکہ ججز میں تقسیم پہلے سے ہی موجود ہے. مظہر عباس صاحب نے کہا کہ نقطہ یہ ہے کہ یہ ترمیم جلد بازی میں کی جا رہی ہے, اصل مدعا تو الیکشن کی تاریخ تھی, اس پر کوئی بات نہیں کی, اور نہ الیکشن کے لیے سہولیات دینے پر وزیر اعظم نے اپنی 1.5 گھنٹے کی تقریر میں کوئی جواز پیش کیا. ظاہری بات ہے حکومت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب 20 ارب روپے کا یہ جو بل ہے, یہ جو اس الیکشن کے اوپر آنا ہے, یہ اس کا آپ انتظام کریں. اور میں آپ کو ویسے یہ بھی بتا دوں ابھی سے کہ آج دوبارہ جو ہے وہ یہ جو پٹیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی, اس کی سماعت ہوگی سپریم کورٹ میں. موسٹ پروبیبلی آج یا میکسیمم کل تک, یہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں, آج یا میکسیمم کل تک اس کی سماعت مکمل ہو جانی ہے, اور ججز نے جو ہے نا اپنا یا تو اسی وقت فیصلہ سنا دینا ہے یا یہ فیصلہ محفوظ کر کے جو ہے اس کو اناؤنس کر دیا جائے گا. مجھے نہیں لگ رہا کہ ججز جو ہے نا, خاص طور پہ چیف جسٹس, وہ کسی موڈ میں ہیں کہ اس کو ڈیلے کیا جائے. خاص طور پہ کل کی اگر آپ سماعت دیکھیں تو اٹارنی جنرل کے ساتھ جس تیزی کے ساتھ کوشچن آنسرز چلے ہیں, مطلب چند تجزیہ کاروں کو تو یہ بھی کہنا تھا کہ جناب ان کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا, زیادہ ٹائم جو ہے ان سے کوشچن آنسرز کے اندر ہی چلتا رہا. فیصل چودھری جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں, انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے پارلیمنٹ کا رول انسرٹ کرنا ہے تو پھر اس کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے. اس پہ نقطہ بیسکلی یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے جڑے جو وکلا ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایکچولی یہ آئین میں ترمیم ہو رہی ہے, اور آئین میں اگر آپ نے ترمیم کرنی ہے تو اس کے لیے 2/3 اکثریت جو ہے بہت ضروری ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے پاس اس وقت 2/3 اکثریت موجود نہیں ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسکلی صرف رولز اینڈ ریگولیشنز میں تبدیلی نہیں ہے, یہ آئین میں تبدیلی ہے جس کے لیے 2/3 میجورٹی آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب, وہ بھی آج کل عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں کیس کے اندر, ان کے مطابق یہ آئینی ترمیم کا معاملہ ہے اور اس کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے, وہ بھی یہی سمجھتے ہیں. البتہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ جو سو موٹو نوٹس لینے کے حوالے سے جو پروسیجرل چینجز ہیں اس کا ویلکم کیا ہے. انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے, اور میں اس میں کچھ اور بھی وکلا جو سینئر وکلا ہیں, صلاح الدین صاحب ہیں کراچی سے, میں ان کے کامنٹس بھی دیکھ رہا تھا, وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ تعریف کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم پچھلے تقریباً 1 دہائی سے اس چیز کا مطالبہ کر رہے تھے, خاص طور پہ افتخار چودھری صاحب کے دور سے, کہ یہ جو سو موٹو نوٹس ہے اس کی پریکٹس کو کرٹیل کرنے کی ضرورت ہے, اس کو آپ کو ریگولرائز کرنے کی یا رولز کے اندر لانے کی ضرورت ہے. یہ طریقہ کار غلط ہے کہ جب دل کیا تو چیف جسٹس نے جو ہے وہ سو موٹو نوٹس لے لیا. یہ ون بینچ شو کا کانسیپٹ جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے. اس میں کئی تجزیہ کار یہ بھی بات سمجھتے ہیں کہ جب ایک چیف جسٹس سو موٹو نوٹس لیتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ بینچ بھی پھر اس قسم کا بناتا ہے. اوبیسلی یہ ایکوزیشنز ہیں یا ایک امپریشن ہے اس بات کا کہ پھر وہ بینچ بھی اس قسم کا بناتا ہے کہ اگر میں نے سو موٹو نوٹس لیا ہے نا تو پھر فیصلہ بھی میری مرضی کا آنا چاہیے. اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ چیف جسٹس کسی چیز کا سو موٹو نوٹس لے اور اس کے بعد فیصلہ بھی اس کے خلاف ہے, یہ تو ہو نہیں سکتا. تو اس لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اس کو ریگولیٹ کیا جا رہا ہے. ویسے بائی دا وے ایک اور جو لیکن وہ ذرا تھوڑی سی ایڈوانس قسم کی ایک سجیشن ہے, وہ یہ بھی ہے کہ اب تو اتنے ایڈوانس طریقے آ گئے ہیں کمپیوٹرائز بیلٹنگ کے
کہ اگر کوئی مثال کے طور پہ کوئی کیس آتا ہے, کوئی پٹیشن آتی ہے, آپ اس کو فائل کریں, کمپیوٹر سسٹم میں ڈالیں, کمپیوٹر اس میں جو ہے وہ آٹومیٹکلی بینچ بنا دے. آپ نے 3 رکنی بنانا ہے, 5 رکنی بنانا ہے, 7, 9, 11 رکنی جتنا بھی بنانا ہے وہ آٹومیٹکلی بنا دے, اور کمپیوٹر یہ خود ہی فیصلہ کر لے کہ اگر فار ایگزامپل اگر کوئی کنسٹیٹیوشنل میٹر ہے تو اس کے اوپر فل کورٹ ہیئرنگ ہو, فل کورٹ بیٹھے اور فل کورٹ جو ہے وہ اس کو بیٹھ کے ہیئرنگ کرے. تو مطلب یہ مختلف سجیشنز ہیں. تو وسیم سجاد صاحب جو ہے, جو سابق چیئرمین سینٹ ہیں, وہ بھی قانون دان ہیں, وہ ابھی کیپٹل ٹاک میں حامد بیر صاحب کے شو میں کل رات کو آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر قومی اسمبلی اور سینٹ اس بل کو منظور کرتی ہے تو اس کے بعد سپریم کورٹ اس کو سیٹ اسائڈ کر سکتی ہے اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ترمیم آئین کے کسی آرٹیکل سے متصادم ہے. تو مجھے جب انہوں نے یہ بات کی تو مجھے ایک دم افتخار چودھری صاحب جو ہے یاد آ گئے, کیونکہ افتخار چودھری صاحب بھی جو ہے وہ جوڈیشل اپنی جو باؤنڈریز تھی اس کی بڑی ایگریسولی اس کو پروٹیکٹ کرتے تھے, اور کسی قسم کی بھی پارلیمنٹ کے قانون سازی کو جو ہے وہ نہیں مانتے تھے. سپریم جوڈیشل کونسل کے معاملات تھے, مجھے یاد ہے اس کی فارمیشن کے حوالے سے بھی جو ہے اس وقت افتخار چودھری صاحب نے بڑا اس کو ایگریسولی اس کو گارڈ کیا تھا. تو ایک معاملہ جو ہے وہ یہ ہے, ابھی میں تو اس پہ یہ کہوں گا کہ ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے, ابھی آگے آگے دیکھیے اس کے اوپر کیا ہوتا ہے, اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آج جب سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہوگی تو ڈیفینیٹلی میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ بینچ کی جانب سے اس آئین یہ جو قانون سازی کی گئی ہے اس کے اوپر ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ریمارکس ضرور آئیں گے. وی شوڈ بی ایکسپیکٹنگ. تو آل دا کورٹ رپورٹرز وڈ بی ویٹنگ کہ آج چیف جسٹس جو ہے اس پہ کیا لب کشائی کرتے ہیں کیس کی ہیئرنگ کے دوران. اس کے علاوہ ایک اور معاملہ جی, وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب انہوں نے جناب ایوان میں قرارداد پیش کی. اس قرارداد میں کہا گیا کہ یہ ایوان مقننہ میں عدلیہ کی مداخلت کو مسترد کرتا ہے. سیدھا یہ ایوان تمام اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی وقت میں کرانے کا مطالبہ کرتا ہے. قرارداد کے متن کے مطابق انتخابات سے متعلق کیس میں 4-3 کے تناسب سے فیصلے کی ایوان تائید کرتا ہے. یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن میں عدلیہ مداخلت نہ کرے اور الیکشن سے متعلق مقدمات کی سماعت فل کورٹ کرے. قرارداد میں کہا گیا کہ یہ ایوان توقع رکھتا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ سیاسی و انتظامی معاملات میں مداخلت سے گریز کرے گی. تمام اسمبلیوں کے انتخابات بیک وقت غیر جانبدار نگراں حکومتوں کے تحت ہونے چاہیے. وہ دستوری معاملات جن میں اجتماعی دانش درکار ہو ان کی سماعت عدالت عظمیٰ کا فل کورٹ کرے. اور اس کے بعد قومی اسمبلی نے عدلیہ سے متعلق یہ قرارداد متفقہ طور پہ منظور کر لی. اسکرین کے اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہیں. میں نے اب سے 24 گھنٹے پہلے جو پریڈکٹ کیا تھا کہ جناب یہ مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم جو ہے وہ اب جوڈیشری کے معاملے میں ایک وکٹم کے طور پہ اپنی کیمپیننگ کو جو ہے وہ آگے لے کے چلے گی. اس سلسلے میں پچھلے ہفتے شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت پی ڈی ایم اور جو حکومتی اتحاد ہے ان کے مختلف رہنماؤں کا اجلاس ہوا تھا, اور خبریں وہاں سے یہی آئی تھی کہ جناب اس کو جو ہے ہم نے فل ایگریسو موڈ کے اندر جو ہے وہ آگے لے کے چلنا ہے, اور وہ ہم نے سلسلہ دیکھ لیا ہے کہ وہ آج سے ہی جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا تھا. ویسے کل شام کو سب سے پہلے خبر آئی تھی کہ جناب اسپیکر صاحب جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام ممبران جو ہیں آج افطاری کے انتظامات بھی یہی کیے گئے ہیں اور وہ افطاری کے بعد بھی جو ہیں وہ یہیں پہ رہیں. تو یہ جب ہوا تھا نا تو وہاں پہ ایک دم سائرن چلنا شروع ہو گئے تھے, مطلب ذہنی سائرن چلنا شروع ہو گئے تھے کہ لو جی کوئی بڑا کام ہونے لگا ہے, اور وہی ہوا کہ بڑا ہی کام جو ہے وہ کل شام کو ڈال دیا گیا. اچھا جی, عمران خان صاحب نے بھی کل رات کو خطاب کیا, مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ نہیں دکھایا گیا, ٹکرز وغیرہ ان کے ضرور چلے لیکن ان کو دکھایا نہیں گیا. اس میں انہوں نے کہا جی کافی حد تک باتیں ریپیٹیٹیو تھیں. مجھے تو ویسے عمران خان صاحب کی جو ہے نا وہ باتوں سے کچھ اس طرح کی فیلنگ آتی ہے جیسے وہ آتے ہی صرف اس لیے ہیں کہ میں تھوڑی سی ایئر ویوز جو ہے نا کیپچر کر سکوں. زیادہ تر باتیں ریپیٹیٹیو ہوتی ہیں, اس میں کوئی نئی بات نہیں ہوتی. میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور پھر آپ دیکھ لیجیے گا, آپ بھی میری بات سے ایگری کریں گے. انہوں نے کہا جب آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں, غلط کام کو چھپانے کے لیے آپ کو مسلسل غلط کام کرنے پڑتے ہیں. رجیم چینج ہوا, ایک آرمی چیف جنرل باجوہ نے فیصلہ کیا کہ عمران خان مجھے پسند نہیں ہے, اس نے فیصلہ کیا اسے ہٹانے کا. شہباز شریف اس کو بہت پسند تھا, وہ سمجھتا تھا شہباز شریف بہت بڑا جینیس ہے اور اسحاق ڈار سے بڑا اکانومی کا کوئی وزٹ نہیں ہے. اور بھی وجوہات تھیں جو میں آپ کو کبھی بتاؤں گا, صرف یہی نہیں تھی کہ انہوں نے فیصلہ کیا گورنمنٹ گرانے کا. جب گورنمنٹ گرا دی اور پتہ چل گیا کہ پبلک نے ریجیکٹ کر دیا ہے, ٹویٹر کے اندر سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے, امپورٹڈ حکومت نامنظور. لیکن میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی امپورٹڈ حکومت نامنظور, اور پھر آپ ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جنرل باجوہ نے حکومت گرائی, تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی. بھائی آپ کسی ایک پاس سے تو رہے نا, آپ نے 55 جلسے تو امپورٹڈ حکومت نامنظور کے چکر میں کیے تھے, جنرل باجوہ کے اس کے اوپر تو کیے ہی نہیں تھے. اب آپ یہ فرماتے ہیں کہ جناب جنرل باجوہ نے آپ کی حکومت گرائی تھی. تو اگر آپ ویسے ٹیکنیکلی اسپیکنگ میں آپ کو بات بتاؤں, عمران خان صاحب ظاہری بات ہے ان کے لوڈے لپاڑے تو ان سے سوال کریں گے نہیں کبھی ان کے سامنے جا کے, لیکن یہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ جنرل باجوہ نے امریکہ کے ساتھ مل کے حکومت گرائی, بیسکلی آپ یہ کہتے ہیں آپ پاکستان کے فارمر آرمی چیف کو غداری کا مرتکب قرار دے رہے ہیں
کہ اس نے ایک دوسرے ملک کے ساتھ ایک دوسری جو ہے وہ اسٹیٹ کے ساتھ مل کے ایک پاکستان کی سٹنگ گورنمنٹ گرائی ہے. یہ اتنا بڑا الزام آپ لگا رہے ہیں. اور اب آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ اس قسم کا الزام لگائیں گے وداؤٹ اینی سارٹ آف پروفس فار دیٹ, ٹھیک ہے, اس قسم کا کوئی پروف نہیں ہے آپ کے پاس, تو آپ صرف یہ بتائیے کہ اس وقت فوج کے اندر کیا آپ کے لیے جو ہے وہ فیلنگز ہوں گی اس وقت, آپ کی اس کنسپیریسی تھیوری کے حوالے سے کیا آرمی کے اندر جو ہے وہ فیلنگ ہوگی. پھر آپ یہ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہم سے بات نہیں کرتی, ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں گھاس نہیں ڈال رہی. بھائی آپ ذرا دیکھیں تو صحیح نا کہ آپ الزامات کس قسم کے لگا رہے ہیں. آپ بیسکلی ان کو یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ اگر میں حکومت میں آؤں گا تو میں فوج کو جو ہے وہ اس طریقے سے ٹریٹ کروں گا میں. تو برائے مہربانی میں اس کو ذرا ٹھیک کیجئے. اب ظاہری بات ہے کوئی جج کا بندہ آپ کا انٹرویو کرے تو پھر آپ سے یہ سوال کرے نا. آپ کے جو انٹرویو بھی ہو رہے ہیں وہ بھی تو سارے فل ٹاس والے ہوتے ہیں, اور اس کے اوپر ہے ادھر چھکا تو اور جو چوکا تو ادھر چھکا ادھر چوکا. بلکہ کبھی مطلب ایسے انٹرویوز ماشاءاللہ ہوتے ہیں کہ وہ اینکر جو ہوتا ہے نا وہ بھی 4 جملے اگر آپ بھول بھی جائیں تو اینکر آپ کی طرف سے ڈال دیتا ہے کہ خان صاحب یہ تو آپ نے کہا ہی نہیں, یہ لے میں کہہ دیتا ہوں آپ کے لیے کہ یہ بھی ہوا تو یہ بھی ہوا. خیر, اس کے بعد آگے کہتے ہیں جی اس حکومت کو ہم گھس بیٹھیا کہیں گے جنہوں نے ایک آرمی چیف کے ساتھ مل کر جس نے خفیہ ایجنسی ساتھ ملا کر گورنمنٹ گرائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, ایک فارمر آرمی چیف نے خفیہ ایجنسی کو ساتھ ملا کے اور امریکہ کو بھی بیچ میں ڈال کر, میں تانوں امریکہ چھڑن نہیں دینا, تسی جننے مرضی گوریاں دے نال ملاقاتاں کر لو, تسی جنی مرضیاں لابیاں کر لو, میں تانوں جان نہیں دینا. میں تانوں دس دیا آپ نے یہ جو چورن بیچا ہے نا 6 مہینے امریکہ والا, میں تانوں جان نہیں دینا. ٹھیک ہے, آگے چلیں. انہوں نے کہا اس حکومت کو جب پتہ چل گیا کہ وہ الیکشن نہیں جیت سکیں گے تو انہوں نے کیا کیا وہ میں بتاؤں گا. اس غلط کام کو کور کرنے کے لیے کابینہ کے اجلاس میں رات کو فیصلے کرتے ہیں. چیف جسٹس کے سو موٹو نوٹس لینے کے اختیار پر فیصلہ کیا ہے. یہ صرف سپریم کورٹ کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش ہے. انہوں نے آتے ساتھ ہی اداروں میں اپنے لوگ بٹھائے. جنرل باجوہ نے ان کے ساتھ مل کر ہم پر تشدد کیا. یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اور اس سے لوگوں میں نفرت بڑھے گی, اور مجھے افسوس ہے کہ ان کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں, یعنی کہ ڈائریکٹلی فوج. اب یہ ڈائریکٹلی فوج کی بات کر رہے ہیں. جڑا تسی میر جعفر میر صادق نیوٹرل ڈرٹی ہیری, میں خان صاحب آج کے بعد آپ جب یہ اس قسم کے کوڈ ورڈ یوز کریں گے نا, میں نے اس کوڈ ورڈ کو نکال کے ڈائریکٹ اس بندے کا نام لینا ہے جس کی آپ بات کر رہے تھے. تو آپ نے ڈائریکٹلی فوج کو کہا ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ ان کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو فوج ہے. آگے چلیں. اور ان کی وجہ سے لوگ آپ کے خلاف ہو رہے ہیں, کیا نظر نہیں آ رہا؟ تو انہوں نے کہا کہ آج سپریم کورٹ بار میں لائرز کنونشن ہے. وکلا کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر پوری طرح شرکت کریں, کیونکہ یہ جو اب تقسیم کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کو, اس کے لیے پاکستان کے وکلا کو اب سٹینڈ لینا چاہیے, کیونکہ رول آف لا کو امپلیمنٹ کرنا پاکستان کی لیگل کمیونٹی کا کام ہے. اچھا, یہ عدلیہ کو ڈیوائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ فرما رہے ہیں. وہ عدلیہ آپ کو تب ڈیوائیڈ نہیں لگتی جب ایکچولی مختلف بینچز کے اندر ایک ہی قسم کے ججز بار بار آ کے بیٹھتے ہیں, تب آپ کو فیل نہیں ہوتا. وہ جو باقی ججز ہیں وہ آپ نے صرف تنخواہ لینے کے لیے رکھے ہوئے ہیں, مطلب ان سے کوئی کام دھندا لینا ہے آپ نے کہ نہیں لینا, یا آپ نے صرف ان کو کہا ہے بھائی نا ہیں تو آپ سپریم کورٹ کے جج, لیکن کنسٹیٹیوشنل میٹرز کے اندر جہاں پہ کسی ایک اسپیسیفک پارٹی سے ریلیٹڈ کیسز ہوں گے تو پھر آپ کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ آ بھی گئے تو آپ رہیں گے مائنورٹی کے اندر ہی. تو مجھے بتا دیجئے اس کو ڈویژن نہیں کہتے تو اور اس کو کیا کہتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں جی آخر میں اپنے نیوٹرلز کو کہنا چاہتا ہوں, فوج کو کہنا چاہتا ہوں, آخر میں فوج کو کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے کورس کریکشن کا, اپنا راستہ ٹھیک کر لیں, کیونکہ یہ جو راستہ آپ نے پکڑا ہوا ہے نا خوف پھیلانے کا اور ڈرانے کا, یہ بیک فائر کر رہا ہے, کوئی نہیں ڈر رہا اور لوگوں میں نفرتیں بڑھ رہی ہیں. حل صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے الیکشن. اس جملے کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں. یہ خان صاحب کی جو بات ہے نا, اس سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں. اس پہ نہ میں کوئی تنقید کروں گا نہ کوئی میں بات کروں گا, یہ بات بالکل ان کی درست ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آخر میں ایک ایشو دو خبریں اور شیئر کرنی ہیں. ایک تو رانا تنوین احمد صاحب کا قومی اسمبلی سے ایک کلپ آیا ہے جو کہ انہوں نے بڑی ہی ناقابل برداشت قسم کی ایک بات کی ہے. انہوں نے عمران خان صاحب کے والد صاحب سے متعلق ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ ایک شادی تھی تو اس کا والد بیٹھا ہوا تھا, عمران خان صاحب کا, یہ بھی گیا ہوا تھا. اکرام اللہ نیازی نے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا آ رہا ہے. اکرام اللہ نے کہا کہ ہے تو میرا بیٹا لیکن ہے حرام کا. یہ اس کے باپ کے اپنے دوستوں کے سامنے الفاظ تھے. اسپیکر قومی اسمبلی نے ان الفاظ کو جو ہے وہ حذف کر دیا ان کی اسمبلی کی جو ریکارڈنگز ہوتی ہیں. لیکن میں رانا تنویر صاحب جیسے بندے سے اس قسم کے کامنٹس ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا. بڑے ایک سینئر پولیٹیشین ہیں اور اسپیشلی فلور آف دا ہاؤس کے اوپر کھڑے ہو کے, آپ کا عمران خان صاحب سے لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے ان کے طرز سیاست کے اوپر یا کچھ بھی, لیکن یہ جو کچھ آپ نے کہا ہے میرا خیال میں یہ کسی گالی سے کم نہیں تھا کہ آپ نے جس قسم کی بات کی ہے. آئی تھنک اٹ واز شیمفل.
اینڈ آئی تھنک رانا صاحب نیڈس ٹو چیک ہز ورڈز اگین. اور صرف ان کے ورڈز کو ایکسپنج کر دینا میرے خیال میں دیٹ واز ناٹ انف. یہ مسلم لیگ نون کو اپنے طرز کلامی کے اوپر نا ذرا تھوڑا سا دوبارہ چیک کرنے کی ضرورت ہے. آپ لوگوں کو ابھی پچھلے دنوں مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب کے وہ جو 10 نکات تھے اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا جی یہ جو آپ کے 10 نکات ہیں اس پہ آپ کو 10 چپیڑیں پڑنی چاہیے. تو ہم نے جب بھی یہ مریم اورنگزیب کے ساتھ جب بدتمیزی ہوئی تھی سعودی عرب کے اندر تو میں نے اس وقت بھی میں نے جو ہے وہ ان کے دفاع میں کھڑا ہوا تھا اور میں نے کہا تھا یہ بےہودگی ہے کہ کسی خاتون کے ساتھ آپ اس طرح کی حرکت کریں. لیکن واٹ ایور مریم اورنگزیب سیڈ اینڈ واٹ ایور رانا تنویر احمد صاحب آئی ایم سوری ٹو سے بٹ اٹ از شیمفل. آئی ہیو ٹو یوز دا ورڈ شیمفل. دونوں اب کافی سینئر پولیٹیشنز ہو چکے ہیں, کوئی نئے نہیں آئے ہوئے, تو ان کو دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ کسی کے بارے میں کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ڈان کے اندر ایک خبر آئی ہے مریم نواز صاحبہ کے اثاثوں کے حوالے سے, بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. میں نے یہ سوال بھی ایکچولی اپنے انٹرویو کے اندر ان سے کیا تھا تو اس وقت انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا تھا. انہوں نے کہا تھا ہمارا بزنس آفس چیک کر کے بتائے گا کہ وہ بیسکلی میرے خیال میں اس وقت ویٹ کر رہی تھی کہ انہوں نے نامینیشن پیپرز اس وقت تک جمع نہیں کروائے تھے, وہ ویٹ کر رہی تھی کہ نامینیشن پیپرز جو ہیں جمع ہو جائیں تو پھر اس کی ساری تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آئیں. تو وہ تفصیلات ڈان نے جو ہے وہ شائع کی ہیں. مالی تفصیلات جو ان کی اثاثوں کی ساری سامنے آئی ہے اس کے مطابق مریم نواز کے مجموعی طور پر 84 کروڑ 25 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی اراضی ان کی مالکن ہے وہ. اچھا, اب یہ جو 84 کروڑ ہے مجھے آج سے چند سال پہلے انہوں نے جب انٹرویو دیا تھا اینڈ آئی بلیو اگر میں سال غلط نہیں کر رہا تو 2017 تھا, شاید میرے خیال میں 2017 تھا. نواز شریف صاحب کی نااہلی ہوئی تھی, ان کی جگہ کلثوم نواز صاحبہ نے ضمنی انتخابات لڑا تھا لاہور سے, اور مریم نواز صاحبہ نے اس وقت ان کی کیمپیننگ کی تھی. اور اس دوران میں نے ایک انٹرویو کیا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ 90 کروڑ سے 1 ارب تقریباً میرے اثاثوں کی مالیت ہے. اب انہوں نے جو ہے وہ 84 کروڑ کا ہے کہ جی 84 کروڑ جو ہے وہ مالیت ہے. ان کے اس دستاویزات کے مطابق مریم نواز 2 کروڑ 89 لاکھ روپے سے زائد کی مقروض بھی ہیں. انہوں نے یہ قرض اپنے بھائی حسن نواز سے لے رکھا ہے, اور مریم نواز کے شوہر کیپٹن صفدر بھی دوستوں کے 6 کروڑ روپے کے مقروض ہیں. کاش ساڈے بھی یہ دوستوں جو 6 کروڑ روپے دے دیں, کوئی بھی نہیں دیتا, بڑے گھٹیا لوگ ہیں سارے کے سارے. اچھا جی, اس کے بعد اس کے مطابق جی مریم نواز ڈائمنڈ کے علاقے میں 1400 کنال سے زائد اراضی کی مالکن ہیں. تو عمران خان صاحب سے زیادہ زمین جو ہے وہ مریم نواز کے پاس ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, 1400 کنال. اور مریم نواز کی بیرون ملک بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. مجھے ایک دم وہ یاد ہو گیا, میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں, تو اس کے مطابق بیرون ملک ان کی کوئی جائیداد نہیں ہے. 3 برس میں 1 کروڑ 90 لاکھ روپے سے زائد زرعی اراضی جو ہے انہوں نے اس کی آمدن ظاہر کی ہے, زرعی آمدن انہوں نے ظاہر کی ہے. 3 برس میں زرعی اراضی سے آمدن پر 12 لاکھ روپے سے زائد جو ہے وہ انہوں نے ٹیکس دیا ہے. 3 برس میں 12 لاکھ روپے سے زائد کا ٹیکس دیا ہے. مریم نواز نے حدیبیہ پیپر ملز میں 54,69,000 روپے سے زائد کے شیئرز خرید رکھے ہیں. اور مریم نواز نے محمد بخش ٹیکسٹائل ملز میں 48,21,000 روپے کے شیئرز خرید رکھے ہیں. حمزہ سپننگ ملز میں 16 لاکھ, جنید پولٹری فارمز میں 90,000 روپے مالیت کے شیئرز کی مالک ہیں. صرف 90,000 مطلب پولٹری فارم کے اندر 90,000 کی صرف شیئر, مطلب یہ تو کچھ زیادہ ہی کم ہے. خیر, اس دستاویز کے مطابق مریم نواز کے پاس اپنی کوئی ذاتی گاڑی نہیں ہے, اور ان کے بینک اکاؤنٹس میں 78 لاکھ روپے سے زائد کی رقم موجود ہے, جبکہ مریم نواز مجموعی طور پر 84 کروڑ 25 لاکھ روپے سے زائد کی مالیت کی اراضی کی مالکن ہے. کاغذات نامزدگی میں تعلیمی قابلیت ان کی ایم اے انگلش لٹریچر ہے. یہ انہوں نے مجھے انٹرویو کے اندر بھی یہی بات کی تھی کہ انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا ہوا ہے. انہوں نے 4 مختلف حلقوں میں جو ہے یہ کاغذات نامزدگی اپنے جمع کروائے ہیں, اور میرے خیال میں اس میں سے 2 اس میں سے لاہور سے 3 ہیں اور گجرانوالہ سے 1 ہے. ایک حلقہ ہے جہاں سے انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جو ہے جمع کروائے ہیں. اب آئی ایم پریٹی شیور کہ مریم نواز کے ان کاغذات نامزدگی کو پی ٹی آئی چیلنج ضرور کرے گی, یہ ایک روٹین میٹر ہوتا ہے, لیکن وہ اعتراضات جو ہیں وہ ظاہری بات ہے ریٹرننگ آفیسر جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا, یہ بات کی بات ہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.